الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس آسمان والے پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک بندہ بھی اپنی حرکت میں نہیں آ سکتا، جس کی توفیق کے ساتھ، جس کے فضل اور رحمت کے ساتھ مجھ جیسا دین کا خادم یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے اور آپ تمام دوست احباب یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ اسی کی توفیق ہے، اسی کی عنایت ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، والی بطحا، شمس الضحا، بدر الدجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے، وہ امام الانبیاء، وہ خطیب الانبیاء، جو ساری کائنات والوں کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بن کے آئے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ آج کی گفتگو کا جو جمعے کا ٹاپک ہے وہ پچھلے ٹاپک کی
اس تسلسل کو جاری کرنا جا رہا ہے جو کہ پچھلے جمعے پڑھایا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ آخر اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، تو نماز ہی دوسرا رکن کیوں ہے؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا؟ اور انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی نماز کے متعلق ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ آمین۔ نماز اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات کے امام نے، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا، جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، تم نے جا کے سب سے پہلے اہل کتاب کو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے اور میری رسالت کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اللہ کی توحید کو مان لیں، تسلیم کر لیں، میری رسالت کا اقرار کر لیں، تو پھر دوسرے نمبر پہ جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ کائنات کے امام نے فرمایا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ۔ دوسرے نمبر پہ جو ان کو دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، جن کی ادائیگی ضروری ہے، جن کی ادائیگی لازمی ہے۔ اس حدیث سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ جب لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، اسلام کو تسلیم کر لیں، اسلام کو دل سے مان لیں، مسلمان بن جائیں، تو انہیں بتانا ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی جبین نیاز کو رب کے آستانے کے سامنے جھکانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کے دربار میں آ کے جھکنا ہے، اس کے گھر میں آ کے اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ 5 وقت کی نماز دن اور رات کے اندر فرض کی گئی ہے، جن کی ادائیگی ضروری اور لازمی ہے۔ غیر مسلم اگر اسلام میں داخل ہو تو سب سے پہلے جب وہ اسلام میں داخل ہوگا تو پہلی دعوت اسے نماز کی دینی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سلیم ٹاؤن کے اندر الحمدللہ
جو جماعت تشکیل دی گئی ہے وہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نماز کی تلقین کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ الحمدللہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے اللہ کا مقصد، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کائنات کے امام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اسی بات کی تلقین کی ہے۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے علاقے والوں نے پڑھا ہے، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہ تلقین ہے، ہماری جماعت کے لیے بھی اس میں اس طرح اشارہ ہے، لوگوں کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی طرف کھینچ کے لاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، بتلاؤ، کیونکہ نماز کی تلقین انہیں کرنی ہے جو مسلمان ہیں۔ اللہ کی توحید کی، کبریائی کی، اسلام کی دعوت ان کو دینی ہے جو غیر مسلم ہے۔ توحید کے علم کو بلند ہم نے ان کے سامنے کرنا ہے کہ وہ معبودان باطلہ کو چھوڑ دے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور ہم نے مسلمانوں کو تلقین کرنی ہے کہ آؤ ایک اللہ کے سامنے اپنی جمیل نیاز کو جھکاؤ، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسی کے سامنے رو، اسی کے سامنے التجائیں کرو، اسی سے دعائیں کرو، اسی کی عبادت کرو، تھر تھراتی ہوئی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، گرم اور نرم بستروں کو چھوڑو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر ہاتھ سینکنے کی بجائے جب اللہ اکبر کی صدا آ جائے تو فوری طور پہ مسجد کے اندر آ جائے۔ یہ جو پوری اذان مؤذن دیتا نا، پوری اذان، میں صبح نماز پڑھ کے آ رہا فجر کی، میرے ساتھ ایک شخص بھی تھا، کہنے لگا قاری صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کرو۔ کہنے لگا جی قاری صاحب جب اذان ہو، مؤذن اذان کہے، تو کیا میں بھی مؤذن کے جواب میں سب سے پہلے کہہ سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اللہ اکبر؟ میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بسم اللہ کی بے شمار برکات ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو بھی کام کرنا ہے بسم اللہ سے اس کی ابتدا کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے، اذان دینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ نہ کام یہ کسی صحابی نے کیا ہے، نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگا میں کیا کہوں؟ میں نے کہا ساتھ ساتھ کہتے چلے جاؤ جیسے مؤذن الفاظ کہتا چلا جا رہا ہے۔ کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنا؟ میں نے کہا ہاں۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ آپ پوری اذان دیکھ لیں، پوری اذان ہر روز 5 وقت گونجتی ہے سلیم ٹاؤن کے اندر بھی۔ مؤذن جب اذان دیتا نا، اس اذان کے اندر اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اس اذان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اس پوری اذان کے اندر 2 ایسی جگہ ہیں جہاں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کی ترغیب شامل کی ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ لوگوں نماز کی طرف۔ یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ تلقین کیوں ہے پوری اذان کے اندر صرف نماز کی؟ فرمایا حی علی الصلاۃ، اذان میں لکھا نا حی علی الصلاۃ، آتی اذان جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ لوگوں نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر کسی چیز میں رکھی ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ مؤذن ہر روز 5 وقت کی صدا کو بلند کرتا ہے،
اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اہل نجد سے ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام، اب ذرا دیکھیے، اسلام، کائنات کے امام بتا رہے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا، خمس صلوات فی اليوم واللیلۃ، اسلام یہ ہے کہ رات اور دن کے اندر 5 نمازوں کو ادا کیا جائے، یہ اسلام ہے۔ دن اور رات میں ہم نے 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے، فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، انشاءاللہ عشاء کی نماز، ان 5 نمازوں کو ہم نے ادا کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہی تو اسلام ہے، نماز ہی تو اسلام ہے۔ اگر نماز نہیں تو اسلام کیسے باقی رہ جائے گا؟ نماز میں ہی تو اسلام ہے، کیونکہ نماز ہی اسلام ہے۔ اس لیے کائنات کے امام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، خمس صلوات فی اليوم واللیلۃ، دن اور رات میں 5 نمازوں کو ادا کیا جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی چیز فرض ہے؟ فرمایا نہیں، لا، ہاں اپنی مرضی سے اگر تو نفل و نوافل پڑھنا چاہتا تو پڑھ، جتنے بھی نفل و نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ، تجھے اجازت ہے۔ پھر کائنات کے امام نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں، روزے فرض ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ فرض ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا نہیں، ہاں نفلی روزے اپنی مرضی سے رکھنا چاہے تو رکھ لے، ہر سوموار کا روزہ رکھنا چاہے، جمعرات کا روزہ رکھنا چاہے، محرم کے جو روزے ہیں وہ رکھنا چاہے، ذوالحجہ کے اندر روزے رکھنا چاہے، رکھ سکتا ہے، نفلی روزے رکھ، لیکن فرضی وہ فرض ہیں، وہ چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ پھر فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی کر۔ اب زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اگر صاحب نصاب تک وہ پہنچ گئی، فرمایا اللہ کے رسول اس کے علاوہ فرمایا کچھ نہیں، ہاں اپنی مرضی سے اگر نفلی صدقہ کرنا چاہے، زکوٰۃ کے لیے تو ایک مخصوص نصاب ہے نا، کہ اتنا نصاب ہوگا اور 1 سال گزرے گا تو پھر جا کے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ ہاں صدقے کا نصاب نہیں ہے، ایک بندے کے پاس جیب کے اندر 100 روپے تھا، وہ جاتا ہوا کسی فقیر کو 10 روپے دے جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ مسجد میں آیا، دیکھا کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، ٹوٹیاں ماشاءاللہ بن رہی ہیں، جیب کے اندر 1000 روپے تھا یا 100 روپے یا 200 روپے تھا، اس نے دیکھا مسجد کا کام ہو رہا ہے، نکالے اور قاری صاحب کو دے دیے، قاری صاحب ماشاءاللہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، جس کے اوپر لگا دیجیے گا، یہ صدقہ ہے۔ اس نے فرمایا اللہ کے وسلم ٹھیک ہے، اور صاحب جو الفاظ کہے نا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا، نہ دین کے اندر کمی کروں گا نہ دین کے اندر زیادتی کروں گا، جو آپ نے بتا دیا ہے، جو آپ نے فرما دیا ہے، منوان ایسے ہی میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ ہمارا بھی تو یہی کہنا ہے بھائی کہ دین کے اندر نہ زیادتی کرو نہ دین کے اندر کمی کرو۔ تو کائنات کے امام نے پتہ کیا فرمایا، افلح ان صدقہ، اس نے اگر سچ کہا ہے تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ بندہ کامران ہے، کامیاب ہے، اگر اس نے سچی بات کی ہے، کھری بات کی ہے۔ دین کے ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا لازمی ضروری ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، چونکہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد میں نے بتا دیا ہے۔ لیکن نماز ضروری ہے، نمازیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، الا المصلین، وہ نمازی الذین هم علی صلاتهم دائمون،
یہ سورۃ المعارج کے اندر بیان فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے اب میں نے فجر کی نہیں پڑھی، ظہر کی پڑھ لی، مغرب کی چھوڑ دی، عشاء کی پڑھ لی، 2 دن نمازیں پڑھ لی، 4 دن میں نے نمازیں چھوڑ دی، وہ اس میں نہیں ہے، وہ اس دائرہ کار میں نہیں ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، ان کے وقت بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ وہ ذرا سنیے گا۔ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ عمل اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری یہ پوزیشن ہے؟ کیا ہم نے نماز کو ہمیشہ اختیار کیا ہے؟ اگر کمی کوتاہی ہے تو درست کر لیں خود کو، 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں، نمازوں کی حفاظت کریں۔ حافظوا علی الصلوات، رب نے فرما دیا نمازوں کی حفاظت کرو، جماعت کے ساتھ ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نمازوں کو پڑھو۔ اگر نماز کی حفاظت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہی نماز کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے نور بن جائے گی، یہی نماز اس بندے کے لیے برہان اور دلیل بن جائے گی، یہی نماز اس بندے کی نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا کانت لہو نور ولا برہان ولا نجات، اگر ہم نے ان 5 نمازوں کی محافظت نہ کی تو نہ یہ ہمارے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ ہماری نجات کا یہ سبب بنے گی۔ پھر ہوگا کیا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کل قیامت والے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ کل قیامت والے دن حامان کے ساتھ ہوگا، وہ کل قیامت والے دن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو کفر کے بڑے بڑے سردار ہیں قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور فرعون کون ہے؟ جو خود کو خدا کہنے والا ہے اور جو کہتا ہے کہ میرے حکم کے بغیر یہاں پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ فرعون جس کے اندر اکڑ تھی، غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، بادشاہت کا غرور۔ آج کسی نے بادشاہت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا تو وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قارون بڑا مال و دولت تھا، بڑا پیسہ تھا اس کا، اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا، اتنا مال و دولت تھا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے پاس چھوٹا سا گلہ ہوگا یا گھر کے اندر کوئی مخصوص تھوڑی سی جگہ ہوگی جس کے اندر 4 آنے ہم رکھ لیتے ہوں گے، لیکن آپ اندازہ کریں اس کا اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ اونٹوں پر لدی ہوتی تھی۔ آپ اندازہ کریں جس بندے کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لدی ہوں اس کا مال کتنا ہوگا، اس کے پاس ساز و سامان کتنا ہوگا، اس کا تو اندازہ خود لگا لیں۔ اتنا مال
جس بندے نے مال کی وجہ سے نماز کو چھوڑا، دکان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نقصان ہو جائے گا۔ مال کی ہوس میں لگا ہوا ہے، مال کی تڑپ میں لگا ہوا ہے، مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، مال کی وجہ سے اس نے نماز کو چھوڑ دیا، وہ کل قیامت والے دن قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تجارت کی وجہ سے چھوڑ دیا، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا جو کفر کے بڑے سردار ہیں، اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم نے اس بات کا تہیہ کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ نماز کو چھوڑنا، نماز کو نہیں انشاءاللہ چھوڑنا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ بندہ ہر روز اس نہر کے اندر نہائے تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کے جسم پہ تو کوئی میل کچیل نہیں رہ جائے گی۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، میرے صحابہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کی بھی مثال ایسی ہے، یمحو اللہ بها الخطایا، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس طرح وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ بھئی دیکھو گناہ معاف ہو رہے، بلکہ کائنات کے امام نے ایک دفعہ تو درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ایسے ہلایا، درخت کے اوپر جتنے پتے تھے وہ سارے کے سارے نیچے گر گئے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ انسان گناہ گار ہے نا، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، انسان غلطیاں کر لیتا ہے۔ چونکہ کائنات کے امام نے فرمایا تحترقون تحترقون، تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ وَصَلَتْهَا، جب تم صبح کی نماز پڑھتے ہو تو یہ صبح کی نماز تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، تم پھر گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، فجر سے لے کر ظہر تک گناہ کر لیتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، جب ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر آگے فرمایا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، جیسے تم عصر کی نماز پڑھتے ہو عرش والا خدا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، تم گناہوں کی آگ میں پھر جلتے رہتے ہو، عصر سے لے کر مغرب تک گناہ کر لیتے ہو، جیسے ہی تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، پھر تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، مغرب سے لے کر عشاء تک اگر تم نے گناہ کر لیے ہیں، لیکن جیسے عشاء کی نماز پڑھتے ہو عشاء کی نماز کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی عظمت ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا، پھر جب تم سو جاتے ہو تو کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں لکھا ہی نہیں جاتا ہے، پورا دن نیکیوں میں گزرتا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں، یہ ایک طرفہ میں نے ایک چیز بیان کی، یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ وہ معاف ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، وہ تو میں نے بتا بھی دیا، حقوق العباد کی ادائیگی وہ اللہ نے معاف نہیں کرنی۔ حقوق العباد کی ادائیگی میں جس کا مال ہڑپ کیا، جس کی جائیداد پہ قبضہ کیا، جس کو نقصان پہنچایا، جس کے اوپر الزام تراشیاں کی، جس کے بارے میں جھوٹ بولا، جس کے بارے میں چغلی کی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا رب نے بھی معاف نہیں کرنا۔ یہ ایک الگ ہے تو اب یہ جو گناہ ہو رہی ہے یہ صغیرہ گناہ ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے انسان کو صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔